الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآلہ وبارک وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، میرے ساتھیوں، علماء کرام، برادران اہل سنت، الحمدللہ آج ہم سب لوگ بڑے خوش ہیں کہ آج ہم الحمدللہ اس آستانے پر حاضر ہیں اور ڈاکٹر محمد ارشد نقوی صاحب یہاں ہماری حاضر ہو رہی ہے. ان کا ذکر کافی عرصے سے سنتے چلے آئے، لیکن ملاقات شاید کبھی ہوئی ہو تو مجھے یاد نہیں. لوگوں نے کافی ذکر کیا. پچھلے جمعے، اس جمعے سے پچھلے جمعے کچھ نوجوان بچے میرے پاس آئے، بلکہ اسی جمعے غالباً آئے، میرے پاس آئے، ہاں اس جمعے آئے. انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ یہ ہمارے متیتر میں ہماری ایک شادی ہے، نکاح ہے، آپ نکاح کے لیے وقت دے دیں، اتوار کا دن. میں نے کہا کہ وہ اتوار کا دن تو میں نے محمد ارشد نقوی صاحب کو طرف جانا ہے. میرا ذہن ایسا تھا کہ پہلے یہ تاریخ دی تھی، پھر منگل کے دن ہم نے بعد میں کیا، تو میرے ذہن میں وہی تاریخ نقش رہ گئی. تو وہ بچے مجھ سے رخصت ہو کے چلے. میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم جانتے ہیں. تو میں بھی مطمئن ہو گیا کہ ظاہر ہے. میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کا میں آپ کہیں وقت دے دوں، اس کے بعد پھر تاخیر ہو پہنچنے میں اچھی بات نہیں ہوتی. تو وہ لوگ چلے گئے. پھر مولانا آصف اقبال رجوع صاحب میرے پاس آئے. میں نے کہا اتوار کے دن، ہفتے کے دن آئے. میں نے کہا کہنے وہ تو منگل کے دن کا پروگرام ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. یعنی کہ ملاقات میں جب دل ہوتا ہے تو دور کی تاریخیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں، نزدیک والی تاریخیں یاد رہتی ہیں. لیکن میں ایک بات پر بار بار سوچتا رہا کہ میں نے ان بچوں سے جو میں نے کہہ دیا کہ میں نے جانا ہے، تو یہی یہ صدق تو نہیں تھا، کیونکہ صدق تو اسے کہتے ہیں وہ کلام جو واقعی کے مطابق ہو. کلام واقعی کے مطابق تو نہیں تھا. مگر ہماری خلاصی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ یہ عمدن کذبی تو نہیں تھا. بہرحال کئی روز سے سوچ رہا تھا یہاں جاؤں گا کیا بولوں گا، اور مصروفیات ایسی کہ تیاری نہیں کر سکا. آخری وقت تک میری ٹیبل پر علی بریز وغیرہ کی کتابیں رکھی رہ گئیں کہ چلو دیکھوں گا، کیونکہ آج شام جو میں نے دیکھا، مجھے دکھایا اشتہار، تو اس میں ادرک کے ساتھ تصوف کا اضافہ تھا.
تو میں نے کہا تھوڑا تصوف کو دیکھ لیتے ہیں، تو بس کتابیں پڑھی رہ گئیں۔ اب جب چلنے لگا تو مولانا عاشق والی صاحب میرے ساتھ تھے۔ اب یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے، جس میں مہمان آ رہے تھے جا رہے تھے، بالکل ایک لمحے فرصت نہیں تھی۔ چلتے چلتے میں نے ان سے کہا اس طرح کریں سورہ جمعہ کی آیت طرح دیکھیں جس میں میرے آقا کے لیے صحابہ کرام کے لیے امیین کی لفظ آتا ہے، اور پھر راستے میں نے کہا کہ وہ آیت بدر نکال لی تھی جہاں پر کہ ہمارے نبی کو امی کہا گیا ہے۔ تصوف کی ابتدا تو یہیں سے ہوگی نا۔ اب جب میں آیا یہاں پر تو حضرت مجھے فرمایا کہ کوئی سیدنا صدیق اکبر بول دیتی ہے۔ اب میرے خیال میں اب ہمیں ایک ایسا مکسچر بنانا پڑے گا جو ان تمام چیزوں کو شامل ہو جائے، تصوف کا تصوف بھی ہو جائے اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ وہ بھی اس میں آ جائے۔ ظاہر ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور پہلا ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ پیارے بھائیوں، زید بن عمر بن نفیل، کیونکہ میں اپنے مجھے لائن دے دی ہے، اب میں اس کے مطابق چلتا رہوں گا، سوچتا رہوں گا۔ زید بن عمر بن نفیل وہ ایک ایسے شخص تھے جو کہ ایک سچے دین کی تلاش میں تھے، سچے دین کو تلاش کر رہے تھے۔ مشرکین سے کہتے تھے نہیں تمہارے تراشے بت مجھے اچھے نہیں لگتے، ان کا ذبیحہ جو وہ بھی میں نہیں کھاؤں گا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں کسی اور دین کی تلاش میں ہوں۔ لوگوں نے ان کو بھیجا، گھومتے رہے، اور تفسیر ان کی سیرت پڑھ کے دیکھو، بڑا طویل واقعہ ہے، کیونکہ میں اپنے مطلب کی طرف آؤں گا۔ تو وہ جب سے گئے یہود کو دیکھا، نصارہ کو دیکھا، کہنے لگے ہاں یہ دین ملتا جھلتا دین تو ہے، مگر مجھے اس میں بھی ابھی تھوڑی صداقت کی کمی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا جس دین کو تم تلاش کر رہے ہو وہ نبی آنے والا ہے، اور وہ جو نشانیاں دی وہ تمام کی مدینہ منورہ سے ملتی تھیں، وہاں پر آئے گا، اور آئے گا وہ تمہارے علاقے ہی میں، تم جا کے تلاش کرو، مکہ مکرمہ میں جاؤ۔ اور یہ ان کے آمد کے لمحات ہیں اور اوقات ہیں۔ زید بن عمر بن نفیل جب آئے مدینہ مکہ مکرمہ میں آئے تو وہ گھومے، اور ظاہر ہے انہیں مشرکین میں رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن مشرک نہ تھے۔ اس لیے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زید بن عمر بن نفیل ایک امت بن کر اٹھیں گے، ایک امت بن کر اٹھیں گے۔ تو زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اے محمد، اے محمد، جس نبی کو میں تلاش کرتا ہوں وہ دیکھ کر مجھے آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ ہی شاید وہی ہیں۔ جس نبی کی میں تلاش میں ہوں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے آپ وہی ہی ہیں۔ اور یہ قول کرنے والے اور بھی صحابہ ہیں، 4-5 صحابہ اور بھی ہیں جو حضور کی تلاش میں تھے اور حضور کو دیکھ کر کہتے تھے اے محمد عربی، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ وہی ہیں جن کی آمد کا انتظار ہے۔ یہود وغیرہ پوری مشہور ہے یہ چیز۔ تو پیارے بھائیوں، اب سر دس میں ایک بات کرتا جاؤں جو آج میں نے 10 میں کہی بخاری سے پڑھاتے ہوئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کو جلدی تو نہیں آپ لوگوں کو؟ میں تو آج بالکل فارغ ہو کر آیا ہوں، ذہن کو سارے معاملات چھوڑ کر آیا ہوں، اور یہاں پر ماشاءاللہ میں اپنے بہت سارے ورکرز کو بھی دیکھ رہا ہوں، ہماری محفل کے ورکرز ہیں، محفل میں آنے جانے والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوشی ہوئی، ان کا تعلق آپ کے ساتھ بھی ہے تو میں تو بڑا خوش ہو گیا۔ انی فرحان بہذا التعلق، واللہ انی فرحان جدا۔ اچھا نہیں، تو ہوا یہ آج بخاری سے پڑھاتے ہوئے یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام بھی کبھی میرے جب یہ بات کہی تھی نا زید بن عمر بن نفیل نے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی تھی کہ جب وہاں پر جو ذبیحہ آیا تھا، جو دعوت ہو رہی تھی، وہ کسی بت کے نام کا ذبیحہ تھا، ان کا میں نہیں کھاؤں گا، حضور نے فرمایا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔
نہ میرے آقا نے کبھی کسی بت کے ہاتھ میں کسی بت کے نام پر جانور ذبح کیا اس کا گوشت نہ فرمایا، نہ ہی زید بن عمر نے کھایا۔ میرے آقا کی طبیعت بھی اس کو قبول نہیں کرتی تھی۔ اب اس پر ایک اور بات اور عرض کر دوں، معذرت اختیار کرتا ہوں، ذرا توجہ کی بات کہنے لگا ہوں۔ میرے آقا کی پرورش کرنے والے جناب ابو طالب تھے، ان کے گھر میں کبھی بھی بت کے نام کا ذبیحہ والا گوشت نہیں آیا، ورنہ میرے آقا وہاں کبھی نہ رہتے اور میرے آقا کی پرورش کبھی نہ ہوتی۔ جناب ابو طالب بتوں سے بہت دور رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اب دیکھیں غور کیجیے، اب میں بات درمیان میں لے کر چلتا رہوں گا، کبھی اس طرح کبھی اس طرح، ذرا تینوں طرف ذرا میں پھرتا رہوں گا، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ محبت والی جگہ پر آیا ہوں نا۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں غور کیجیے، تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ دل کا تزکیہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حقیقت تصوف جو ہے، یہ اللہ رب العالمین بعض لوگوں کے قلوب میں فطرتاً پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی طبیعتیں شروع ہی سے مزکہ ہوتی ہیں، تزکیہ شدہ ہوتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لے کر آئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ انہیں کسی راہب نے کہا تھا کہ کرتا اٹھا کر ذرا دکھاؤ، وہ نشان بھی ہے۔ میں بات مختصر کروں گا، کہنا بہت کچھ ہے اور چھوڑے سے وقت میں کہنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں سمجھانا چاہتا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، میرے اشاروں کو بھی سمجھ لیں گے، اگر آپ سمجھ نہ آئے تو باقی تو یہ کرتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بتاؤ کیسا نشان؟ ہاں ساری نشانیاں تو پائی جاتی ہیں، ایک نشانی رہ گئی، وہ کون سی؟ ذرا کرتا اٹھا کے دکھاؤ۔ نہیں پہلے بتائیے یہ معاملہ کیا ہے؟ اور راہب کہنے لگا، اے ابو بکر، میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں وہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں جو نبی آخری زمان کے سب سے عظیم ساتھی کی ہوں گی۔ اور انہوں نے میرے آقا کی شان میں اشعار بھی کہے، جب دیکھا نشانی وہ اشعار بھی کہے میری طرف سے تحفہ لیتے جائیے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے نہ جاؤ، یہ آمد کا وقت ہے، واپس لوٹو، آگے کہاں جاتے ہو؟ واپس جاؤ، واپس جاؤ، وہ آ گئے، تمہیں میں نے دیکھ لیا، وہ آ چکے ہیں، جاؤ واپس جاؤ۔ وہ واپس آتے ہیں، واپس جب پہنچتے ہیں، ابو جہل بھی پریشان ہے، ابو لہب بھی پریشان ہے، عتبہ و شیبہ بھی پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ کیا ہوا؟ محمد عربی نے دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ اے ابو بکر ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، چلو چلتے ہیں۔ کہنے لگے ذرا گرمی ہے، ذرا موسم ٹھنڈا ہونے دو، دن کو ذرا سدھرنے دو، دن سدھر جائے پھر چلتے ہیں نا۔ سب کو گھروں میں بھیج کے خود پہنچ گئے، ذرا کھٹکھٹایا، میرے آقا باہر تشریف لائے، اے ابو بکر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو، ہل عندکم برہان، آپ کو دلیل ہے؟ اب ہاں وہ راہب، میں تو کئی راہبوں سے ملا تھا، نہیں جس نے میرے بارے میں اشعار پڑھے تھے۔ آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول۔ گھر چلے گئے، شام کو گھر میں آئے تو کہنے لگے میں تو خود غلام مصطفیٰ بن چکا ہوں۔ نفس جو شروع سے مزکہ تھا اس کی یہ کیفیت ہے اصل میں۔ بعض رب العالمین بعض نفوس کو بناتا ہی اس انداز پر ہے۔ اب اس پر آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے کہ وہ بیچارہ محنت کر کر کے پہنچا ہے اور وہ بغیر محنت کے پہنچ گیا۔ یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہے مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اصل میں ازل میں رب العالمین نے اپنے نور کا چھینٹا ڈالا تھا ارواح پر یا اجساد مثالیہ پر، دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں۔
تو جس پر جتنا چھینٹا آ گیا نور کا اتنا حصہ پا گیا، جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا۔ تو اب اس پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں جناب جی وہ تو پھر ہماری قسمت تھی، اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کوئی دخل نہیں۔ پیارے بھائیو، یہ آپ کا اور میرا چھینٹا نہیں ہے جو بے اختیار پہنچ جاتا ہے، یہ رب کا چھینٹا ہے، رب کے اختیار سے پہنچتا ہے۔ یہ آپ کا میرا چھینٹا نہیں ہے جو بے اختیار پہنچ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں ہم نے کپڑا جھاڑا کہاں گیا ہمیں پتہ نہیں، رب کا چھینٹا ہے، رب کو پتہ ہے کہاں پہنچانا ہے۔ جب رب نے ہی پہنچانا ہے اور رب نے ہدایت دینی ہے تو اس میں کافر و مشرک کو کیا قصور ہوا؟ پیارے بھائی، تصوف کی زبان میں اگر میں بولوں تو لوگ مجھے غالباً ایک لمحہ نہ بیٹھنے دیں، لیکن آج میں بول کے جاتا ہوں۔ پیارے بھائی، یہ مسلک غوث الورا ہے جو کہ ہمارے ہر سانس میں جاری رہتے ہیں۔ سوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، چلتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو ان کے نام پر دھڑکتا ہے۔ ہم نہیں ہوتے، غوث الورا ہوتے ہیں۔ آپ جس وقت مسئلہ تقدیر پر بات فرما رہے ہیں، اچانک ایک سانپ اوپر سے گرتا ہے، آپ کی آستین سے گریبان میں آتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، پھر جناتی زبانیں بولتا ہے۔ اے عبدالقادر، جب لوگ مسئلہ تقدیر میں گفتگو کر رہے تھے اولیاء، اور کہہ رہے تھے سب رب کے ہاتھ ہیں، جو وہ چاہتا ہے سو وہ کرتا ہے، تو میں نے امتحان لیا بڑے بڑے اولیاء کا، کسی کا ظاہر اور باطن دونوں کام گیا، کسی کا ظاہر اس نے کنٹرول کیا اور باطن درستہ رہا، کسی کا باطن مضبوط تھا مگر ظاہر اس کا کمزور تھا۔ آپ کو میں نے دیکھا، آپ کا ظاہر بھی قوی اور آپ کا باطن بھی قوی۔ آپ یہی فرما رہے تھے کہ جو چاہتا ہے سو رب وہ کرتا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ علماء نے مسئلہ تقدیر پر جو لکھا اس میں میری بھی پوری تقریر موجود ہے، پوری کتاب موجود ہے تقدیر اور تدبیر کے نام سے، وہ بھی میری پوری چھپی بھی ہے۔ اس کو میں نے 2 جملوں میں بھی بیان کیا ہے، تقدیر کو 2 جملوں میں بیان کیا ہے۔ علماء کی تقدیر ذرا سن دو، علماء کی تقدیر کیسے کہتے ہیں، 2 جملوں میں بیان ہے۔ تقدیر یہ ہے، علماء جو کہتے ہیں، میں تفصیل تھوڑی بیان کر دوں، پھر میرے 2 جملے سن لو۔ علماء یہ کہتے ہیں رب نے اپنے علم میں یہ جانا کہ بندہ یہ کرے گا، وہ لکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو جانا ہے وہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائی، علماء کی تقدیر کا خلاصہ یہ ہے کہ لکھت نے رب کی تقدیر کو مجبور نہیں کیا، رب کی تقدیر نے لکھت کو مجبور نہیں کیا، بلکہ لکھت نے رب کی تقدیر میں وہ لکھ دیا ہے۔ سمجھائی بات نہیں آئی؟ رب کی تقدیر نے انسان کی تحریر کو مجبور نہیں کیا، بلکہ انسان نے جو کرنا تھا وہ رب نے وہ لکھ دیا۔ یہ 2 جملے بات ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ علماء کی تقدیر ہے، مگر صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر 7 آسمانوں والوں اور 7 زمینوں والوں کو اگر جہنم میں ڈال دے، اس کو ظالم مت کہو، ہم اس کی مخلوق ہیں، رب جو چاہے سو کرے، ایمان دے کسی کو یا کفر دے، اس کی مرضی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ صوفی یہ کہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث پاک میں نے پیش کی ہے۔ پیارے بھائیو، بعض نفس شروع سے مزکا ہوتے ہیں، جن کو رب بناتا ہی اس انداز پر ہے جو کہ مزکا ہو، رب نے ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، یہاں پر علماء نے بات تو کرنی ہوتی ہے، کہتے ہیں جو شخص زبان کا تتلا ہو، زبان کی صاف نہ ہو، وہ قرآن مجید کو بار بار محنت کر کے یاد کرتا ہے، اس کو اجر زیادہ ہے بنسبت اس کے جس نے کہ ایک دم سے پڑھا، اس کو اجر اتنا نہیں ہے۔
تو جس کا نفس مزکا نہ ہو اور اپنے آپ کو سیکل کر کر کے اس درجے تک پہنچائے، اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی پر حضرت سلطان باہو نے فرمایا اصل میں ولایت تو اس کی دیکھو جو تزکیہ نفس کر کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ پیارے بھائی، اسی بات کو یوں پیش کی دیتا ہوں کہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اس جملے پر ذرا غور کرو، ایک اور آیت ہے وہی پیش کر رہا ہوں، دونوں چیزوں کو ذرا ملاؤ، اس کے پھر نتیجہ نکالو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بہت اچھے ہوٹل، شیریٹن ہوٹل ہو گیا اور ہوٹل ہو، بڑے اچھے اچھے ہوٹل، بڑے عمدہ درجے کے، وہاں پر ایک عام بندہ نہیں جاتا، وہ کہتا نہیں بابا میرا وہاں کام نہیں ہے، یہ دنیا دار ہے، میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہاں پر میں یہیں پر ٹھیک بیٹھا ہوں، میں اپنے محلے کے ہوٹل میں جا کھانا کھا لیتا ہوں، میں خوش ہوں اس میں، میری طبیعت راضی ہے، میں نہیں جاتا بابا، میری طبیعت نہیں مانتی وہاں جانے پر۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ بات ہے نا، ہے نا؟ یہ وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوٹل میں، اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں کھانا پسند کرتا ہے، بابا اس کے امیر کے گھر وہاں تو جانا مشکل ہے بابا، بس طبیعت نہیں مانتے، ہم یہاں پر ساگ روٹی کھا رہے ہیں، ہمیں اچھا یہ ٹھیک ہے، وہاں جانا ہمارے مشکل ہے، ذرا ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے پیارے بھائیوں، میرے آقا کی شان اتنی بڑی ہے کہ کوئی نبی بھی نہیں جان سکا، کوئی نبی بھی نہیں جان سکا، خدا کی قسم کوئی نبی بھی نہیں جان سکا، میرے آقا نے فرمایا۔ اور کس سے کلام فرما رہے ہیں؟ اس سے کلام فرما رہے ہیں جو سب سے زیادہ میرے آقا کا قریبی اور ہمراز ہے۔ یا ابا بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو، مجھے حقیقتا میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ پیارے بھائیو، انسان دوسرے لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے، مگر جو ہمراز ہوتا ہے اسی طرح سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، اسی طرح بات ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے ہوتی ہے، اس کو سب کو پتا ہے، بھیدی ہے، اس کے سامنے ایسی بڑھنے والوں کے کام خراب ہو جائے، ہوتا نہیں ہوتا؟ عام طور پر یہ بات ہے نہیں ہے؟ میرے آقا سرکار مدینہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی شان کیسی ہے؟ انہیں فرما رہے ہیں جو میرے آقا کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ یا ابو بکر، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکا۔ وہ عرض کر دیتے یا رسول اللہ، اکٹھے تو تھے، بچپن اکٹھا تو گزرا ہے، اکٹھے کھیلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، سب گھومتے، اکٹھا تو ہوا ہے، آپ کی حقیقت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں، عرض نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بات یہ ہے کہ میرے آقا ان رفتوں کے مالک تھے، اب آ گئے ہم جیسے لوگوں میں، اب جب عام لوگ انسانوں میں آ گئے میرے آقا، اب رب العالمین نے اپنے حبیب کو بشری لباس بھی عطا فرما دیا۔ بشری لباس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آقا کی بشریت کو میں آقا سے جدا مانتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ لباس کا معنی یہ نہیں جس طرح یہ میرا یہ لباس ہی اتر جائے گا تو میں الگ ہو جاؤں گا، میرے نہیں، بشریت حضور سے جدا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ بڑا گہرا مسئلہ جو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو حضرت حل کریں گے انشاءاللہ۔ پر کہتے علماء یہی کہتے ہیں، جملے ہیں میں وہ بول رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے ہی بات ہے۔ پیارے ساتھیوں، رب العالمین نے وہ بشری لباس تو پہنا دیا، جائیے اب آپ، میرے آقا آ گئے۔ اب جب میرے آقا آ گئے، اب اتنی بڑی شانوں والی ہستی آ گئی، اور آئی ایسے ہم جیسے لوگوں میں ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ چہ نسبت خاک رب عالم پاک، ذرے کو آفتاب سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اب جب ایسی باتیں ہوئی تو رب العالمین نے فرمایا، گویا یہ فرمایا، اے محبوب،
آپ نے ان لوگوں کی تربیت کرنی ہے. اب آپ ان میں ذرا گھل مل جائیے. کس انداز پر؟ کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. اب انداز ذرا غور کیجیے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی. امی کہتے ہیں جس نے کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو. ٹھیک ہے نا، پڑھا لکھا نہ ہو، جس نے کسی سے ظاہری تعلیم حاصل نہ کی ہو، اس کو یہ سے ہے. کہتے ہیں اصل کو. مکہ مکرمہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرا، بستیوں کی اصل، بستیوں کی ماں. ماں کو اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اصل ہوتی ہے اولاد کی. ٹھیک ہے، تو کے معنی اصل کے ہیں. رب العالمین نے جس وقت زمین کو بنایا، سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی زمین کو بنایا. حدیث پاک میں آتا ہے پھر رب العالمین کو پھیلایا، پھر یہ پوری زمین بنی ہے. جب یہ اس طرح سے جب یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی، فضائل مکہ کی کتاب 2 جلدوں میں ہے، اس میں ہے یہ حدیث پاک. یہ حدیث پاک جب میرے سامنے آئی تو اس کے بعد پھر میں سمجھا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مضبوط پتھر مکہ مکرمہ کا ہے. جب سرنگیں کھودی گئیں اور نکالی گئیں تو ان کے آلات عاجز آ گئے. نئے سرے سے انہوں نے آلات بنائے اس کی پتھر کے لیے. میں نے کہا میرے نبی کا فرمان حق ہے کہ پہلے اس کی زمین کو بنایا تھا، پھر اس کو پھیلایا گیا. سب سے زیادہ مضبوط پتھر اسی کا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. کہتے ہیں اصل کو. ام القرا ہے، تمام بستیوں کی اصل ہے، تمام شہروں کی اصل ہے یہ. امی کہتے ہیں اصل کو. اے محبوب، اب مشاکلت ایک جیسی ہونی چاہیے، تب جا کر بات بنے گی. مشاکلت ہے. انک میت و انہ میت، ان کلمات مشاکلت ہے، مشاکلت ظاہریہ للحقیقیہ. اب آپ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کی. امی مانے جو کسی سے اس تعلیم حاصل نہ کی ہو، اصل سے اسی طرح ہی ہو. میرے آقا کی جس طرح میرے شیخ نے فرمایا، میرے مرشد غزالی اثر نے فرمایا، میرے باپ نے فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سب کا سب کچھ روز ازل سے نور محمدیہ میں رکھ دیا تھا. پیارے ساتھیو، یہ مت سمجھو کہ اب حضور علیہ السلام میں کوئی اضافہ ہوا. اضافہ نہیں ہوا کسی بھی چیز کا، اضافہ نہیں ہے، ظہور ہو رہا ہے. سب کا سب کچھ روز اول میں رکھ دیا تھا. کہ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا حسن ازل کی تجلی اول جو ہے وہ نور محمدی ہے. جب یہ بات آگے سمجھ میں آ گئی تو میرے آقا کو امی کہا گیا کہ آپ اپنے اصل پر قائم ہیں. جس طرح سب کے سب، جس طرح آپ کو روز اول سے رکھا تھا، سب کچھ آپ میں رکھ دیا تھا، بیچ میں سب کچھ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہتا ہے، ظاہر ہوتا رہتا ہے. اب اے حبیب، آپ کو میں امی فرما رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور آگے فرماتا ہوں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ رسول وہ اللہ جس نے کہ بھیجا امیوں میں، بے پڑھوں میں، جاہلوں میں، نادانوں میں ایک رسول کو. وہ رسول بھی امی ہے، وہ رسول بھی امی ہے، تم بھی امی ہو، مگر فرق کیا ہے؟ منہم ہے، ہو انہی میں سے ہے، محبوب انہی میں سے بھیجا ہے، مگر ان جیسا بنا کر نہیں بھیجا. ان میں سے بھیجا ہے مگر ان جیسا بنا کر نہیں بھیجا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم وہ ہو جس کی تربیت کی جائے گی، اور نبی وہ ہے جو تربیت کرنے والا ہے. تم جاہل تھے، وہ پڑھا ہوا تھا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کی ان پر تلاوت کرتا ہے. وہ بھی امی ہے، تم بھی امی ہو، مگر تم نادان ہو کر امی ہو، اپنے اثر پر قائم ہو کر امی. کیا بات. وَيُزَكِّيهِمْ، ہاں
تمہارے نفسوں کو ابھی پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ نبی بھی امی ہے، وہ ہے انہی میں سے، تمہیں میں سے ہے، مگر وہ تمہیں پاک کرنے والا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان امیوں کو پاک فرماتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھلاتا ہے، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ ان کے پاس صرف وہی چیز ہے جو قرآن میں نازل ہو گئی، جو قرآن میں آ گیا صرف وہی چیز ہے، یہ مت سمجھ لینا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، صرف یہ نہ سمجھنا کہ صرف ان کے پاس قرآن ہی قرآن ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح محفوظ اور قلم کا علم تو ان کے علم کی ایک چھینٹ ہے، اور کیا ہے۔ حضور کی علم کی ایک چھینٹ ہے، لوح اور قلم کا علم ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ نبی کیا ہے، حضور کون ہے اور حضور کیسے ہیں، کسی کو کیا پتا۔ خوش قسمت ہوگی اس نبی کی امتی ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور وہ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے جو کتاب سے ہٹ کر ہے۔ صرف کتاب کی تعلیم کی بات نہیں ہے، حکمت کی تعلیم کی بات بھی ہے۔ پیارے بھائیو، علی کو کیا ملا؟ کتاب بھی ملی اور حکمت بھی ملی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کوئی بھی شخص شیخین کریمین سے ہٹ کر، عمرین سے ہٹ کر اگر کلام کرتا ہے اور کہتا ہے عندی علم ولا اجد فی من باب علی، من باب العلم، اگر یہ کہتا ہے ان شیخین کریمین کو چھوڑ کر، کیونکہ شیخین کریمین وہ ہیں جو کہ فیضان نبوت کا دروازہ ہے، اور علی مرتضی یہ فیضان ولایت کا دروازہ ہے۔ یہ بات بہار شریف میں لکھی ہے، اعلیٰ حضرت کو مصدق ہے پہلا ہی تو اس میں لکھی ہے، تحریر ہے بات، میں نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ پیارے ساتھیوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے میرے پاس ایسا علم ہے جو علی کے پاس نہیں تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اگر کوئی شخص، آپ نے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانی راستوں سے واقف اور آگاہ ہوں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تم لوگ گمراہی میں تھے، تمہیں اس نے پاک کیا ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا، یہ بات آگے چل رہی ہے۔ پیارے ساتھیوں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا یہ کہ اصل میں تصوف کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ میرے یہاں کا تمام چیزیں مجھے مکس کرنی پڑ گئی نا، میں کیا کروں۔ اب بس میں مختصر انداز بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ تصوف کی حقیقت یہ ہے، جب کوئی بیچنے والا سیب بیچتا ہے اور کیلے بیچنے والا کیلا اور کنو بیچنے والا کنو بیچتا ہے، یہ ایک شریعت کے بیوپار ہیں جو بیچ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو کنو کا جو مغز ہے اور کیلے کا جو مغز ہے وہ اس کی وہ تصوف ہے۔ اب جب آگے کھانے والے نے کھایا، اب وہ شریعت کھا رہا ہے، اب اس کا مغز کیا ہے، وہ جو اس ثمرات میں پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کا مغز ہے، وہ تصوف ہے۔ تصوف جو ہے وہ شریعت کا مغز ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ یہ مت سمجھنا کہ تصوف الگ ہے اور صوفی الگ ہے اور عالم الگ ہے، جس نے یہ جانا وہ بڑی گمراہی میں ہے۔ عالم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کی تربیت اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور صوفی جو ہے وہ اس کے نفس کی خرابیوں پر اس کو متنبع کرتا رہتا ہے۔
اب اس کی مثال دیتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے کے اتنا مواد ہے میرے پاس پیارے ساتھیوں، کیونکہ جب میں تیاری کے بغیر بیٹھا ہوا ہوں نا، پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں۔ جب میں تیاری کر کے بیٹھا ہوں تو میں ایک لیمٹ میں بول رہا ہوتا ہوں، اس کی پھر کوئی حد نہیں ہوتی۔ پھر جہاں سے چاہے وہ ادھر نکل گئے تو ادھر نکل گئے تو ادھر نکل گئے، کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ایک بندے نے کہا تمہیں یہ صوفیت سے کلام نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ورنہ تمہیں چکر دے دے گا۔ کہا نہیں پونجی کیسے چکر دے سکتا ہے، ایسا مسئلہ پوچھوں گا یہ بھی یاد کرے گا۔ ہاں جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ گئے کہنے لگے کہ آپ یہ فرمائیے حضرت کہ میں نے دن میں 5 رکعتیں 5 نمازیں ہیں، میں نے 4 پڑھی ہیں، 1 بھول گیا ہوں۔ یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، لیکن اب موقع کے مطابق آگے یہ بات تو ظاہر ہے، آیت بھی وہی سناؤں گا اور واقعی وہی سناؤں گا، مگر انداز ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے اور بیان اور اس کا خلاصہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ 4 نمازیں پڑھی، 1 بھول گیا ہوں، بھلا بتائیے کون سی ہو، اب میں کون سی پڑھوں؟ کسی صرف اگر ٹھیٹ عالم کے پاس جاتے وہ کہہ دیتا جس پر غالب گمان ہو وہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں حضور میری کون سی نماز نہیں ہوئی، اب یہ فرمائیے۔ ان کا تمہاری کوئی ایک بھی نہیں ہوئی۔ ان کا وہ کیسے؟ ان کا جس کو یہی نہیں پتا اس کی کون سی نماز نہیں ہوئی، اس نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو پڑھنا نہ پڑھنے کا یقین ہے، پڑھنے کا بھی تمہیں یقین نہیں نا، یہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو تیری کوئی بھی نماز نہیں، تو ساری 5 کے 5 پڑھا۔ یہ ہے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ کرنا۔ پہلے ساتھیوں، جس وقت رب العالمین دل کو کھول دیتا ہے علم کے لیے، پھر بات اور ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، اوروں کے ہم نے قصے سنے، اوروں کے ہم نے واقعات دیکھے، لیکن ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا۔ جس طرف بیٹھتے تھے، جس سائے پر بیٹھتے تھے گفتگو کرنے کے لیے، میں کیا عرض کروں، اس پر واقعہ سنا دیتا ہوں۔ استاد مولانا فقیر محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توسہ شریف کے، میں نے بھی ان سے ہدایہ اولین میں نے پڑھی، ان سے ہدایہ ثانی کہہ دے، بلکہ ثانی میں نے سے پڑھی کتاب النکاح سے۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ وہ میرے شیخ کے ابو شاگرد تھے، کہنے لگے کہ ہم 28 ساتھی تھے اور ہم بیضاوی سے پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں 28 ساتھی ہونا بہت بڑی بات تھی۔ آج سے سمجھے 60 سال پرانی بات کر رہے ہیں، میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ ہم 28 ساتھی تھے، بیضاوی سے پڑھ رہے تھے۔ عصر کے بعد مغرب کے بعد ہم پڑھنے بیٹھے تو بیضاوی شریف کھولی، انمعلوم چھوٹا انمعلوم جو تھا اس کے اندر، جس کی اب جنس تبدیل ہو گئی، مدرسۃ البنات بن گیا۔ بس یہ بیٹھے ہیں تو فرمایا مولانا پڑھی، ہم نے پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں سے ہم نے بار پڑھنا شروع کی، تقریر فرمائی، پڑھا دیا۔ اگلی دن آئے پھر بیٹھے، ہم مولانا جہاں سے وہ آپ نے کل جو پڑھا تھا وہ دوبارہ پڑھ دیجیے، دوبارہ پڑھ دی۔ پھر نئی تقریر ہو گئی اور نئی انداز ہو گیا، نئی باتیں ہو گئی۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر وہاں مولانا جہاں سے آپ نے کل پڑھا تھا نا وہیں سے دوبارہ پڑھ دی، تیسرے دن پڑھ دیا، وہی عبارت وہی سب کچھ، اور نئی تقریر نئی باتیں۔ استاد مولانا فقیر محمود صاحب نے فرماتے ہیں میں ان کے دہنی جانب میں سائڈ میں بیٹھا تھا، اس طرح لوگ بچے تپائی پہ بیٹھے تھے مسجد کے اندر۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، ادھر میں تو متوجہ ہو کے فرماتے ہیں مولانا اسے شرع صدر کہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، جب اللہ جی کا شرع صدر کر دیتا ہے، افمن شرح اللہ صدر الاسلام فهو علی نور من ربی اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو نہیں، بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب انسان بیٹھتا ہے کسی عالم کی بارگاہ میں، زبان سنبھال کے بیٹھتا ہے، صوفی کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، دل سنبھال کے بیٹھتا ہے۔ اور پیارے ساتھیوں، ہمارے مشائخ ایسے ہی تھے جو عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔
وہ غوث اعظم کی بارگاہ اقدس میں سبحان اللہ کیا عرض کروں. جب 2 بندے آئے حاضر ہوئے باتیں کرتے آ رہے تھے. آج وہاں کیا ہو گیا؟ آج میں تو انڈا کھاؤں گا اور روٹی لوں گا اور مکھن لوں گا. اس نے کہا میں تو مچھلی کھاؤں گا یہ کھاؤں گا. ٹھیک ہے پہنچ گئے. جب پہنچے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کھانا تقسیم ہوا. فرمایا بھی ان کو بھی انڈا مچھلی دے دو, اس کو یہ ان کو انڈا اور مکھن دے دو, اس کو اور مچھلی دے دو. اس نے جس نے مچھلی مانگی تھی اس کے آگے انڈا رکھ دیا, اس کے آگے انڈا مانگا تو مچھلی رکھ دی. آپ نے جب دیکھا فرمایا ان کو بدل دو. پیارے بھائی میرے غور کی کیا شان ہے. یہاں تک کہ منکر کرامات اولیاء اللہ ابن تیمیہ تک کہتا ہے ہر ولی کی کرامت کا انکار کیا جا سکتا ہے مگر شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ حد تواتر کو پہنچی ہیں. اور ایک جملہ اس نے اور جو لکھا اس پر ذرا غور کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ مردہ دینوں کی مسیحائی میں شیخ کا جواب نہیں. اب تم دل لے کر تو جاؤ, جب دل لے کر جاؤ گے پھر دل لے کر واپس نہیں آؤ گے. کاش ان کی بارگاہ میں اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنا دل پیش کرتے ہیں. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. رب کی بارگاہ میں تو ہے یا اللہ کچھ رہے نہ رہے, عشق مسوا رہے, غلامی مسوا رہے, غلامی غوث الورا رہے. آمین. بہت پتہ نہیں چلا وہ گزر گیا. سبحان اللہ. ابھی تو میری جونانی بھی آ رہی تھی تو میں نے سٹاپ کر دیا ہے. پیارے ساتھی حقیقت کہتا ہوں میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے, ورنہ کبھی اگر نشست اگر یہ جو لگے ہوئے ہیں نا آپ کے شیطانی چرخے جو لگے ہوئے ہیں ان کے بغیر اگر کبھی ہوگی تو پھر آپ سنیں گے تصوف کیا ہوتا ہے. میں ریکارڈ نہیں کرانا چاہتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.